وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت پر قائم رکھے۔ بہت ہی افسوسناک بات بتائے کہ ایک شخص جو تبلیغی جماعت میں بھی جایا کرتا تھا اور قبروں کی بھی پوجا پرستش اور تمام تر خرافات کو انجام دیا کرتا تھا، اور موت بھی ہوئی تو خودکشی کر کے موت ہوئی، تو کیا اس کی اولاد صدقہ اور خیرات اس کی طرف سے اور دعائے مغفرت وغیرہ کر سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے۔ کھلم کھلا شرک پر جس کی موت ہوئی ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 114 ہے، 113 ہے، 114 میں بھی پوری تفصیل ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے جائز نہیں، مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ یہ مشرکین قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ شرک پر مرے ہیں۔ شرک پر مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں ہے، دعائے مغفرت بھی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے۔ اسی طرح سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فالشرک هو اعظم الذنوب، شرک کائنات کا سب سے بڑا پاپ ہے، وہ اکبر الکبائر، اور سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ اور پاپ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی شجر، حجر، قبر، پتھر کو شریک، ساجھیدار اور پارٹنر بنانا، یہ سب سے بڑا پاپ ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ فالشرک هو اعظم الذنوب، شرک سب سے بڑا پاپ ہے، واقبح السیئات، اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ فمن مات علیہ لن یغفر له، اللہ رب العالمین اس کو نہیں معاف کرے گا جو شرک پر مرے۔ وهو من اہل النار مخلدین فیہا، جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں وہ مشرک رہے گا۔ ولا یحج عنہ ولا یصلی عنہ ولا یدعى له، نہ اس کی طرف سے حج کر سکتے، نہ اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور نہ جنازے کی نماز اس کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے۔ ولا یصدق عنہ، اور اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ الزمر آیت نمبر 65 ہے کہ تمہارے پاس وحی آئی ہے، تم سے پہلے نبیوں کے پاس بھی وحی آئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو تمہارے پورے کے پورے اعمال اکارت اور برباد چلے جائیں گے، اور تم خسران مبین میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال اکارت اور برباد چلے جاتے۔ مشرکین کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے اعمال کو اللہ رب العالمین دکھائے گا اور حسرت و ندامت کا شکار ہوگا۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 167۔ اسی طرح سے شرک کس کو کہتے ہیں؟ صرف العبادت لغیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کرنا، یا عبادت کا کوئی حصہ غیر اللہ کے لیے، جیسے سجدہ مردے کے لیے کرنا، کالذی یدعو الاموات، جیسے یہ مشرک کون ہے؟ مردوں کی دعائی دینے والا، اب النجوم، ستاروں کی دعائی دینے والا،
اول انبیاء نبیوں کی دہائی دینے والا، اول ملائکہ فرشتوں کی دہائی دینے والا، یستغیث بہم وینظر لہم فرشتوں سے استغاثہ التجا و فریاد کا اور مردوں کے لیے نذرانے مانتا ہے، یذبح لہم اور ذبیحہ پیش کرتا ہے مزاروں پر، کالا بکرا کالا مرغا، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، ھذا شرک، لا یصلی علیہ، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ولا یستغفر لہ اور نہ ہی اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی، ولا یحج عنہ اور اس کی طرف سے حج بھی نہیں کیا جائے گا، ولا یتصدق عنہ اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات بھی نہیں کیا جائے گا، لأنہ مات علی غیر الاسلام کیونکہ غیر اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، ما دام بین المسلمین قد سمع القرآن ورأى المسلمین، مسلمانوں کے درمیان جب تک تھا قرآن سنا، مسلمانوں کو دیکھا، ورأى اعمالهم مسلمانوں کے اعمال کو بھی دیکھا، ھذا غیر معذور یہ اس کو معذور نہیں قرار دیا جا سکتا، قد قامت علیہ الحجہ اس کے لیے کہ اس کے اوپر تو دلیل قائم ہو گئی، لأن اللہ سبحانہ وتعالی یقول وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ، میرے پاس یہ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن پہنچا ہے اس کے لیے بھی نذیر بن جائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 19، من بلغہ القرآن فقد قامت علیہ الحجہ، جس تک قرآن پہنچ گیا اس پر اتمام حجت تمام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے پیغام تبلیغ ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52، وَلِأَنَّهُ مُعْرِضٌ ما تعلم ولا سأل وأمره إلى اللہ، کیونکہ قرآن سے اعراض کیا، اس نے سیکھا بھی نہیں اور اس نے پوچھا بھی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے حوالے، لیکن هذا حکمہ فی الدنیا، دنیا میں یہی حکم ہے، دنیا میں یہی حکم ہے، اس نے سیکھا نہیں سیکھا، پوچھا نہیں پوچھا، یہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن دنیا میں یہ حکم ہے کہ نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نہ اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، یہ دنیاوی حکم ہے۔